बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली रजा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। आज ये प्रोग्राम सीधी बात आसिम के साथ के अब तक के पूरे साल के सफर में सबसे यूनिक और मेरे मुताबिक सबसे दिलचस्प प्रोग्राम होगा, क्योंकि इस दफा सिर्फ एक आम आदमी नहीं बल्कि चार खास लोग भी इसमें शामिल हैं। मैं सबसे पहले उन दोस्तों का तारुफ करवाऊं। इसमें जिन लोगों से मेरा ब्लड रिलेशन है, मेरी दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम में उस ब्लड रिलेशन की बात को कंसिडर ना करिएगा, क्योंकि वो दोनों लोग इंतहाई प्रोफेशनल और गुड टू गो इन टर्म्स ऑफ सोशल एंगेजमेंट। तो सबसे पहले आज की इस प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट हैं मेरी ज़ात के अलावा, सबसे पहले मैं बात करूंगा मार सुहेब सियाल। ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड यूएसए एज वेल। मार्शल पाकिस्तान में रसूल। पैदा। हाँ, और मैं तफसीली तारुफ सुहेब खुद देंगे। दूसरी नंबर पे मेरे साथ हैं इस वक्त राना आमिर रजा अली एडवोकेट, जो ऑलरेडी भी पार्टिसिपेट करते हैं चैनल में, और इनफैक्ट ही इज को पार्टनर मैनेज ऑल दिस जो भी सीधी बात में हो रहा था। और तीसरे मेरे पार्टिसिपेंट मिसिंग हैं। वो एज यूजुअल उनका पहला तारुफ ये है कि हमेशा देर कर देते हैं, सिवाय पैदा होने की, चूंकि वहाँ उनका इख्तियार शायद उस तरह से नहीं था। तो बाकी उनके तमाम जिंदगी के मामला में देर उनका लाजमी जुज़ है। उनका तारुफ मैं उनके आने पे करवाऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेवरेट टू एवरीबडी, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कि ये बहुत बड़ा तारुफ है हमारे लिए कि वो भी उसी ब्लड लाइन में शामिल है जिस ब्लड लाइन से हम लोग ताल्लुक रखते हैं। राना कासिम रजा अली, करंटली वो प्रोफेशनली ही इज हेडिंग द एफिलिएट नेटवर्क इन ज़मीन.com, और इससे पहले उन्होंने बड़ी कमर्शियली जो रेलेवेंट और बड़ी पोजीशंस हैं उन्होंने टेलीकॉम में सर्व किया है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया हुआ है और साहिवाल की पैदाइश है, अभी लाहौर में सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा वो साउथ और नॉर्थ दोनों जगह पे प्रोफेशनल सर्विसेज दे चुके हैं। ये चार डिफरेंट डायनामिक्स के लोग हैं। इनको इस डिस्कशन का हिस्सा बनाने की सबसे बड़ी रीजन ये थी कि जो टॉपिक है इंसान और धंधा, उसमें जो मेरा पहला प्रोग्राम था जिसमें मैंने इंसानों को कैटेगराइज किया है अपनी एक आम इंसान की नज़र से, वो कैटेगरीज जिनमें इंसान अपने बिहेवियर की वजह से फॉल करता है। बिहेवियर टुवर्ड्स इस लिविंगहुड, जब इंसान पैदा होता है और वो कुछ करने के काबिल होता है, उसके सामने उसके वसाइल और हालात के मुताबिक कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिनमें आम जुबान में बात करें तो जॉब्स, बिजनेसेस, और जॉब्स के अंदर उसकी कैटेगरीज हैं आगे, सब फ्रीलांसिंग है, परमानेंट जॉब्स हैं, टाइम जिसे कहते हैं पार्ट टाइम जॉब्स हैं, और इसके साथ इंसान के अपनी तवक्कुआत, उसकी जिम्मेदारियां, इन सारों का रोल है उसकी इन फैसलों के अंदर। मैं चूंकि बड़ी तफसील से इस प्रोग्राम में ये बातें डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज इन चारों दोस्तों को दावत देने का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि मैं जो इतने बड़े सब्जेक्ट को कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ, एक अकेला इंसान अपनी नज़र से हम उसको क्वालिफाई कर सकें या उसको अमेंड कर सकें या उसको टोटली निगेट करके एक नया नजरिया सब दोस्तों के सामने रखें। और ये सारे के सारे लोग आम लोग हैं, दे आर नॉट सेलिब्रिटीज, और यार वो किसी ऐसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते जो आम लोगों से हट के किसी तरह देखी जा सकती। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि सबसे पहले सुहेब डिस्कशन का आगाज करें, क्योंकि सुहेब के साथ एक बहुत बड़ा क्रेडिट और है कि वो परदेसी हैं। तो मेरे परदेसी दोस्त से मैं आगाज करता हूँ। सुहेब, अपना तारुफ पहले करवा दीजिएगा दोस्तों को कंप्लीटली, और फिर आप अपनी बात का आगाज करिएगा। जहां से आप चाहें आप बात शुरू कर सकते हैं। दिस इज फ्री फॉर ऑल टू स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग। मेरा तारुफ इस तरह है कि मेरा नाम सुहेब रसूल है और मैं पैदा अमेरिका में हुआ। When I was 5 years old, उस वक्त मैं पहली मरतबा पाकिस्तान आया, कोई 6-7 महीने रहे, उसके बाद फिर वापस अमेरिका चले गए। 2011 में I was 11 years old, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ वापस पाकिस्तान माइग्रेट कर गया। मेरे वालिद साहब एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने 1987 में मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन भी लड़ा है। तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। उसके बाद उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया।
تو 1993 میں وہ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے. تو میرا جو بیسکلی گھرانہ ہے وہ زمیندار اور سیاسی گھرانہ ہے، اور میں پچھلے 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہوں. تو I was a student when I was in school. تو مجھے پاکستان تحریک انصاف کے نظریے نے انسپائر کیا، تو میں نے اس کے ساتھ میری تب سے افیلیشن ہے، اور میں آج کل امریکہ میں ہوں، اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپنے کیریئر کو بنا رہا ہوں. That's all about me. And جو بھی آج سامعین دیکھنے والوں کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے سیاست کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، without any hesitation they can ask me. جو بھی سوال ہے، جو بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں آپ سب دوستوں کے لیے کہ آپ لوگ مجھے سوال پوچھیں. I'm more happy if you guys ask me more questions. So جو بھی کسی کا سوال ہے you can ask me. تو میرا سب سے پہلے سوال ہے سہیب آپ سے. سب سے پہلا سوال، ہماری سوسائٹی میں، پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں جب بچہ آپ والی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں اسے کیریئر چوائس کرنا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب وہ بزنس کرے گا، جاب کرے گا تو کس طرح کی جاب کرے گا، اور اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں، آبجیکٹو سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ مجھے صرف پہلے یہ بتائیں گے کہ وہ کرتا ایکچولی کیا ہے، کرنا کیا چاہیے یہ اگلا اسٹیپ ہے، بٹ ایکچولی یہاں پہ بچے کرتے کیا ہیں جب وہ اسٹیج پہ پہنچتے ہیں؟ پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے جو آج کی یوتھ کو بھی پیش نظر آتی ہے وہ ہے نا امیدی. جو انسان آپ کو نا امیدی دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ ناکام ہوں گے، اور تو کروں گا، پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ تو کروں گا، تیری اوقات کی ہے، انہیں ہمت کیوں کی اس طرح کی بات کرنے کی. تو وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے. جو آپ کی نیت ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں تھنک کریں، یو کین ڈو اٹ. آپ کو مشکلات ضرور زندگی کے اندر دیکھنے میں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے دس دیٹ باتیں بھی سننے کو ملیں گی، بٹ ونس یو اگنور ایوری تھنگ اینڈ یو نو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو، اور آپ کو آپ کے جو ہابیز ہیں، آپ کی جو ہوپس ہیں، آپ کے جو ڈریمز ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی کوشش میں لگ جائیں، آپ محنت کریں. محنت کرنے کے بعد آپ اس کو جو بھی فیلڈ آپ چوز کریں، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، بزنس ہے، پالیٹکس ہے، جو بھی، آپ اس کے متعلق ریسرچ بھی کریں. اور دوسری جو اہم بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کامیابی دے. تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ ذات بہت ہی رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں ضرور کامیابی دے گی. لیکن جو آج پاکستان کے اندر ایک نوجوان کو مسائل کا سامنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ مافیا جو ہائر لیول کا ہے، ملکی لیول کا، میں اس پر نہیں جا رہا. ایک نوجوان نسل کے اندر بھی مافیا موجود ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کس طرح کا مافیا ہے. وہ مافیا اس طرح کا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس کا مافیا ہے، آپ کے ٹیچرز کا مافیا ہے، اس کے بعد آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد لوگوں کے اندر بھی موجود مافیا ہے. میرا یہ بات کرنے کا مقصد کسی ٹیچر یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بٹ آئی ایم ٹاکنگ آن دا فیکٹ. جب تک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ایک اچھا ریلیشن شپ نہیں بنے گا تو اسٹوڈنٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. آج پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ بورڈ کے اندر ٹاپ کر لیں گے، آپ کے میٹرک کے اندر 1000 سے اوپر نمبر آنے چاہیے، ایف ایس سی آئی سی ایس کے اندر 1000 سے، انٹرمیڈیٹ کے اندر اوپر نمبر آنے چاہیے، تو آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ کے 1000 سے نمبر کم آ جاتے ہیں تو آپ ناکام ہے. وائی؟ کیا ہر اسٹوڈنٹ جو اے پلس لے رہا ہے یا اے گریڈ لے رہا ہے کیا وہی کامیاب ہوگا؟ نو. ان مائی پوائنٹ آف ویو، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں اور لگے رہیں. نمبر اوپر نیچے آ جانا دیٹس ناٹ اے بگ میٹر. سب سے پہلی چیز ہے اخلاق. اگر آپ کے اندر اخلاق اچھا ہے
تو لوگ آپ کی بات سنیں گے اور لوگ آپ کو مانیں گے. آج اکثریت جو ٹیچرز ہے ان کے اندر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ جو اسٹوڈنٹ لائق ہوتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ویک ہوتا ہے اس کو اپنی طرف سے دور کر دیتے ہیں. ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کانسولیٹ کرے کہ ہاں بھائی آپ کو کیا پرابلمس ہیں, آپ کی پرسنل میٹرز کیا ہیں, آپ کو ایجوکیشن کے اندر کیا پرابلمس ہیں. he or she can give him a solution. But at the end وہ پھر مافیا کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ تو میرے پاس آ جا ٹیوشن پڑھنے, تم میرے پاس اکیڈمی میں آ جا, تیرے نمبر آ جائیں گے. آیا کہ جب اسٹوڈنٹ ٹیوشن سینٹر جاتا ہے یا اکیڈمی میں جاتا ہے, وہاں جا کر کیا ٹیچر اس کو سمجھاتا ہے کہ وٹ یو آر لرننگ, وٹ یو آر ریڈنگ, واٹ از یور ٹاپک؟ نو. اکثریت ہے رٹا سسٹم. پھر اوپر سے ہمارے ملک کے اندر ایک کانسیپٹ ہے 33% کا. اگر آپ 33% نمبر لے جاتے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے. 33% is not a merit. In America, if you want to pass an exam, you have to get at least 75% marks. اگر آپ کے 75% سے کم ہیں, you're considered fail. جب ہمارے میرٹ کا لیول لو ہے, جب ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ پراپرلی ڈلیور نہیں کر رہے اسٹوڈنٹ کو, تو کس طرح ہم ایک قوم کی طرح کامیاب ہوں گے؟ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا مافیا. جب اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہے کانسیپٹ کی, ہمارے ہاں آج کی جو نسل ہے وہ کن چیزوں کے اندر گر چکی ہے. ہمارے جو اکثریت ہیں جن کو ہمارے اسکولوں میں کہا جاتا ہے کہ دیز آر دا فیمس یونیورسٹیز انکلوڈنگ ناسٹ, فاسٹ, یوٹی, دس دیٹ, آل دیز کالجز, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ منشیات وہاں پہ چل رہی ہیں, انجیکشنز کا سسٹم وہاں پہ ہے. اسٹوڈنٹ سگریٹ کے اوپر لگے ہیں جس ایج میں نہیں, دے ڈونٹ ہیو ٹو بی. گروپس بنے ہیں کہ ہاں بھی یہ بدماش ہیں, یہ شریف لوگ ہیں. واٹ از دیٹ؟ ویئر آر وی گوئنگ؟ پھر اگر میں دیکھتا ہوں امریکہ کی طرف, when I went to first day in college for basic classes, ہمیں ایک دن انہوں نے کہا کہ اورینٹیشن کا. اورینٹیشن ڈے میں فرسٹ پالیسی کیا بتائی گئی؟ if a student is caught smoking on campus meaning کہ پارکنگ لاٹ کے اندر بھی اگر اسموک کرتا پکڑا گیا, he will go to jail directly. It's against the law. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے, ہم اس طرح کیوں نہیں کر رہے. جب تک ہم سختی سے کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں نہ کریں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. جب تک ہم بیسکس کو امپلیمنٹ نہیں کروائیں گے کسی چیز کے اندر تب تک کامیابی نہیں مل سکتی. یہی مسائل ہیں کہ ہاں بھائی فلاں اسٹوڈنٹ کا وہ مسئلہ ہے, فلاں ٹیچر کا یہ مسئلہ ہے, دس دیٹ وغیرہ وغیرہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے. میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں نا, ایکچولی مائی کوشچن تھا, بس جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ جب ہم اس فیز سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد سچویشن, کیونکہ آپ چونکہ یو ایس اے کے ساتھ زیادہ وقت آپ کا یہ والا فیز جو ہے نا یو ایس اے میں گزر رہا ہے, تو شاید آپ اس طرح سے نہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو یہ سارے ڈرٹی فیز سے نکلتا ہے تو اس کے سامنے جو پہلا پہاڑ ہوتا ہے چوائس کرنا, وہاں پہ وہ کہاں پھنس جاتا ہے کہ چلے میں اس کو پاس آن کرتا ہوں آگے قاسم صاحب کی طرف. از دا موسٹ ریلیونٹ گائے, کیونکہ وہ ایچ آر پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, کیریئر کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہوتے ہیں اور سجیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو قاسم بھائی سیم کوشچن گوز ٹو یو کہ جب یہ سارے معاملات میں سے نکل جاتا ہے, اس چیز کو ہم اگلی اسٹیج پہ ڈسکس کریں گے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اب اس نے ڈگری کر لی ہے جیسی بھی, جو بھی چھوٹی کی بڑی کی نہیں کی, اور وہ اب آنا چاہ رہا ہے پریکٹیکل لائف میں, تو وہ کس ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے یوزلی؟ اس میں برائٹ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈل لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایوریج کیا سوچ رہا ہوتا ہے, جو ڈیسیژنز وہ کرتے ہیں وہ ان کو کیسے امپیکٹ کرتے ہیں؟ نارملی جو ایک کامن بڑا اچھا کوشچن ہے آج کل کا, اسپیشلی جنریشن زی ہے ہماری, دے آر پاسنگ تھرو دس ڈیلیما آف چوزنگ اے کریئر رائٹ آفٹر اسکول.
इसके अंदर मेन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम आता है ये कि दे डू नॉट हैव एन एग्जांपल टू फॉलो. Whenever they are out of school, they look at people around. First of all, they look at their father. उनके पास दुरुस्त डायरेक्शन ना आने की वजह क्या होती है कि वो उन लोगों को देख रहे होते हैं जो आज से 20 या 25 साल पुरानी इंडस्ट्री में रेलेवेंट होते हैं, आज शायद वो रेलेवेंट नहीं होते. Whenever choosing a career, आपको 10 to 15 years अगली इंडस्ट्री देखनी होती है, ना कि 15-20 years ऑब्सोलीट इंडस्ट्री. जो बेसिक गलती होती है वो ये है कि पेरेंट्स स्पेशली, आई डोंट नो, जब बंदा पेरेंट होता है तो दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल देन बीइंग मोर करेक्ट. इन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैप वो क्या करते हैं कि दे recommend their kids top careers. The top careers used to be top careers 15 years ago. तो वो वही डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी इस तरह की डिग्री सर्टिफिकेशन जो शायद 10-15 साल पहले बहुत बूम में थी, उसको रिकमेंड करते हैं. इवन बट वी हैव सीन they do not let their kids to even research कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए. So I think the most important thing is, one, in Pakistan especially, very rightly pointed out that why in Pakistan this question arises, because in Pakistan there are no coaching or mentoring centers that help students to understand which industry to foresee. For example, I'll quickly wrap up last 40 years. In 80s, even early 90s, banking industry was the most attractive industry. Why? Because financial institutions were making their way into the third world countries, and at that time anybody became part of bank always earned higher. Later on, banks started to face competition. We had more than 30 banks in Pakistan, and due to that cutthroat competition, banking industry became absolutely unattractive for careers. In late 90s and early 2000s, FMCG became a very attractive industry because McDonald's, KFC, Anglo Food. So a lot of industries started to where they're making their way into the third world country. Same happened. Telecom, a lot of operators kicked in between mid 2000s. So telecom industry became very attractive. When I joined telecom, it was on the very right stage. I feel that I was the right person at the right time in the right place. So it was not something about me, I would say. It was something about the timing and the place I had. So today, joining telecom industry will be least recommended. Today, real estate industry can be one of the future, just like e-commerce can be another industry. Then there is a lot of attraction in software engineering, because internationally third world countries are the ideal country to get the software developed from. So I would say choosing a career is future, not past. This is the first mistake that needs to be corrected by parents. Instead of securing their future, they should be recommending a right future. Secondly, I would also say कि डिग्री जब बच्चा कर रहा होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, कि उस वक्त भी अगर उसके साथ पेरेंट्स की स्पेशली मुशावरत या पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए लोगों की मुशावरत होती रहे, जो लोग इंडस्ट्री में मौजूद हैं, तो दे कैन रिकमेंड राइट क्वालिफिकेशन एज वेल. ऑल्दो क्वालिफिकेशन बहुत कम रेलेवेंट होती है, वंस यू जॉइन द जॉब, मे बी 4-5 साल बाद रेलेवेंट हो जाए. सो आई थिंक दैट इज वन एरिया. लास्ट स्पेशली हायर एजुकेशन में थोड़ा सा अगर सिलेक्शन बेहतर हो जाए, कंप्लीटली ऑफ साइड ना हो जाए. So yes, selecting a career should be based on research and examples. In country, every country runs on GDP, right? And in every country, that GDP is run on 2 or 3 maximum industries. Those industries are the ones who are going to pay to employees more. So that research helps parents and their kids to choose the right industry. And more important is the human being, the kid. If you believe that you think that he has a future in law, for example, he has a future in real estate, but the kid is very much into, software engineering, maybe something into gaming, maybe something into, something more related to computers, something in IA, artificial intelligence, AI. So in my opinion, we need to see the human being as well. So parents has dual responsibility. One, to research the right industry for the kid, and second, to see the kid as well.
what kind of kid he is. So whatever we choose for the kid should at least choose for first 5 to 10 years for him, because once he is into the field after 2 to 3 4 years, he's going to decide for himself. So I think these are two things that parent needs to do. And जहाँ तक बात है हमारी as a country, we should have mentoring and coaching sessions and centers for kids out of school, so they are able to decide and choose upon the right and excellent way forward for their career. So I believe this can be a way forward for selecting the career for kids. दो चीजें बहुत खूबसूरत, मतलब सारी सारी बात बड़ी खूबसूरत थी. दो चीजें कासिम भी बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव आपकी गुफ्तगू में थी. एक कि जब जॉब चॉइस करनी होती है, करियर चॉइस करना होता है, तो वो फ्यूचर के लिए करना होता है, बट पीपल यूज टू कंसल्ट द पास्ट. मतलब एक बात बहुत खूबसूरत बात है और बहुत बड़ी गलती है, और ये सिर्फ करियर चॉइस में नहीं हो रही, ये हम अपने माशरे के लोग बहुत से मामलात में ये गलती कर रहे हैं कि डिसीजन वो कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए, बट रिलाई कर रहे होते हैं पास्ट के ऊपर या फॉलो कर रहे होते हैं पास्ट. तो नंबर 1. नंबर 2, जो आपकी बात थी मेंटोरिंग और कोचिंग की, ऑल्दो इंडिविजुअल लेवल पे ये हो रहा है पाकिस्तान में, इदारे भी कुछ कर रहे हैं, बट दे आर अर्निंग वेल फ्रॉम इट. दिस इज नॉट ऑल अबाउट अर्निंग, जो आपकी बात है, दिस इज अबाउट बिल्डिंग अ नेशन. कि आप जैसे इजराइल है, आई यूज टू लव देम इस बात पे कि वो अपने शहरी को एक नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आने वाले लम्हे से टेक केयर करना शुरू कर देते हैं. उसकी वालदा को, देन ऑनवर्ड्स जो उसके साथ जुड़े हुए बाकी लोग हैं, इवन उस घर में काम करने वाली मेड तक, हर एक को वो डिसिप्लिन करते हैं कि ये जो आने वाला बच्चा है, इसकी जिंदगी में एक भी एक्सक्यूज ऐसा नेचुरल ना हो जिसकी बुनियाद पे वो डिलीवर ना कर सके. आवाज नहीं आ रही. You're not audible. सब आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी. ये राना आसिम साहब की तरफ प्रॉब्लम है. आई थिंक कासिम की भी आवाज आ रही है, शेख साहब की भी, सुहेब भाई की भी, मेरी भी शायद आपको आ रही है. जी आसिम भाई का इशू है इधर से. अब आई है जी. आसिम भाई आवाज आ रही? हाँ, ये अगर आप हैंड फ्री उतारें शायद बेहतर हो जाए. नो नो नो. आसिम साहब को हमारी आवाज आ रही है? आसिम भाई आवाज आ रही? जी जैसे टेक्निकल थोड़ा सा भी मसला आया, ही विल फिक्स इट. मीनवाइल विल कंटिन्यू द डिस्कशन. आई थिंक जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे. आमिर साहब आप अगर थोड़ा सा उसके ऊपर अपना मजीद रोशनी डालें, फिर हम रहमान साहब से फीडबैक लेंगे उसके ऊपर. हाउ डू यू सी अ किड्स आउट ऑफ स्कूल
کریئر کون سا چوز کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, نوکری کرنی تو کہاں کرنی ہے, اس بارے میں یو بینگ اے فادر, یو بینگ اے مینٹور ٹو اے لاٹ آف پیپل, آپ کے خیال سے آپ بہت سے لوگ کی جاب بھی کروا رہے ہوتے ہیں, ان کو ریکمینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ پاکستان میں, ساؤتھ پنجاب میں کس طرح سے ہمیں لے کر چلنا چاہیے ایز اے پیرنٹس, ایز اے بڑے آف دا کڈز آف اسکول؟ جی قاسم, میں اس میں بڑا کوئکلی, کیونکہ آپ بھی کچھ جیسے کر رہے تھے باتیں, 2-3 پوائنٹس آپ کے میجر تھے, میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں. اصل میں پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں ایکولنٹ اور لازم و ملزوم ہے. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ ناقص ہے اور جو تربیت ہے اس کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہارڈلی پچھلے کو 20 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہ ایم بی اے ہو رہا ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے, یہ کورسز ہو رہے ہیں, یہ کچھ, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ہماری جو جنریشن ہے, ہمارے جو والدین تھے, جو آج سے سمجھ لیں کہ جب ہم نے کیریئر اپنے شروع کیے 15-16 سال 20 سال پہلے, تو اس دور میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ جو ہمارے پیرنٹ تھے وہ سارے نان ٹیکنیکل تھے, دیہاتوں سے ان کا بیک گراؤنڈ تھا, مطلب مور دین میں کہتا ہوں کہ 80 یا 90% لوگ دیہاتوں سے ہی تھے, شہر تو آباد ہو رہے ہیں 30 سال 40 سال پہلے. ٹھیک ہے, تو پرابلم کہاں آتا ہے کہ آج ہم جو سوچ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, جو وہ ہم ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ کچھ اور ہے, ان کے نارمز کچھ اور تھے, ان کی روایات کچھ اور تھیں, ان کے مقاصد زندگی کچھ اور تھے, ہمارے لیے کچھ اور ہیں. ہم بڑے عجیب سچویشن میں ہماری یہ پہنچ ہے, کیونکہ ہم ایک نئے جو نا دور میں شفٹ ہو رہے تھے. تو پرابلم یہ تھا کہ پیرنٹس کو بھی سیٹسفائی رکھیں اور خود بھی کچھ اپنی مرضی سے کر لیں جیسے آپ نے کیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایکسیپشنل ہوتا ہے کہ آپ نے نکل کے بیچ میں سے مرضی کا اسکول چوز کر لیا, اپنی مرضی سے باہر جا کے پڑھا یا اپنا کیریئر چوز کیا, یہ ایکسیپشنل ہے. لیکن اوور آل کیا ہوتا ہے, وہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ وہ اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں لوئر میڈیوکر فیملیز جو زیادہ ہیں, یا غریب طبقہ ہے یا لوئر میڈیوکر فیملیز ہیں. اب ان دونوں طبقوں میں غربت میں آزادی دے بھی دیں گے تو کیا کرے گا, نکل کے کرائم کر لے گا, ریڑی لگا لے گا. ٹھیک ہے نا, کسی جا کے کوئی اپنا کوئی مزدوری کر لے گا. لوئر میڈیوکر والا پریشان ہے, اب وہ کیا کرے, مانگ سکتا نہیں, ریڑی لگا سکتا نہیں, اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کاروبار شروع کر لے, اتنی گرومنگ نہیں ہے کہ کچھ سیلز کا اچھا بریلینٹ آدمی بن جائے. تو میں یہ جنرلی بات کروں تو وہ مظلوم ہے جو بچہ, یہ پچھلے میں نے جو دیکھا پاکستان میں جو اپنا کیریئر چوز کرتا ہے, اب شاید کچھ بہتری آنی شروع ہو گئی ہے, لیکن پچھلے 20-25 سال کی بات کروں جو ایرا گزرا ہے, تو اس میں تو بڑا حوصلہ ہے. میں کہتا ہوں وہ لوگ جو نکل گئے آگے یا جنہوں نے اپنی مرضی سے کیریئر چوز کر دی وہ ایکسیپشنل لوگ تھے. لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ دیکھیں, آپ آئسولیشن میں رکھ کے سوچ نہیں سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ یار یہ بچے نا صحیح کیریئر نہیں چوز کر رہے, ان کی نیگیٹو اپروچ ہے. بھائی وہ کرے کیا, اس کو گھر میں ماحول کیا مل رہا ہے, اس کو اسکول میں کیا ماحول مل رہا ہے, اس کو کالج میں کیا ماحول مل رہا ہے, یونیورسٹی میں اس کے پاس کیا ہے, اس کے دوست جو اس کے ساتھ پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں, اس کی فیملی, اس کے بڑے, اس کے بہن بھائی کہتے ہیں. تو بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ ان لوگوں میں سے اچھے لوگ اور اتنی بہتات میں نکل آئیں. ایکسیپشن ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. اوور آل ایٹماسفیئر ہیلدی نہیں ہے ہمارے یہاں پاکستان کا. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جب وہ کوئی بچہ اپنی تعلیم بھی کیا مکمل کرتا ہے, مطلب وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم یہی دیکھتے ہیں جی میٹرک تک یا سائنس رکھ لی یا آرٹس رکھ لی. ٹھیک ہے, بہت ساروں نے 6ٹی میں جا کے ABC کی کہ بڑی اور چھوٹی یہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں کالج چلے گئے, جو سرکاری کالجز زیادہ ہیں, دوسروں کی تو فیس افورڈیبل نہیں ہوتی. اب تو لوگ قرضے اٹھا کے بےچارے دے رہے ہیں,